الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ دورہ صرف آپ کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ کل ہم نے صرف کے کچھ اسباق پڑھے تھے، ماضی قریب، ماضی بعید اور ماضی احتمالی، ماضی شکی، ان کے اعتبار سے ہم نے سبق پڑھا تھا۔ آج سبق نمبر 9 ہے اور فعل مضارع کا بیان ہے۔ فعل مضارع کی تعریف بیان کر رہے ہیں ابتداً، یہ ہم نے پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں جب فعل کی تقسیم آئی تھی، مختلف اعتبارات تھے تو اس میں فعل مضارع جو تھا اس کی بھی تقسیم آئی تھی۔ فعل مضارع کی تعریف بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں وہ فعل جو زمانہ حال یا استقبال میں کسی کام کے ہونے پر دلالت کرے، ہونے یا کرنے پر دلالت کرے، دونوں آ جائیں گے اس میں۔ جیسے یضربو، وہ مارتا ہے یا مارے گا۔ اب یضربو ایسا فعل ہے کہ جو دو زمانوں پر دلالت کرتا ہے، زمانہ حال اور زمانہ مستقبل دونوں پر دلالت کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یضربو کا معنی جو ہے وہ مارتا ہے، یہ زمانہ حال ہو گیا، اور جو اس کا معنی ہے کہ مارے گا، یہ اس کا زمانہ مستقبل ہو گیا، تو دونوں معنوں پر دلالت کرتا ہے۔ فعل مضارع کے بنانے کا طریقہ بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں فعل مضارع کے شروع میں حروف مضارع میں سے کوئی حرف لگا کر فا کلمہ کو ساکن کرتے ہیں اور عین کلمہ پر باب کے مطابق حرکت دیتے ہیں۔ یعنی جو ماضی کے بنانے کا طریقہ تھا، تقریباً اسی سے ملتا جلتا طریقہ ہے اس کا، کہ ماضی میں بھی یہی تھا کہ پہلے جو دونوں حروف ہیں ان کو ہم پہلے اور آخری حرف کو، یعنی فا کلمہ اور لام کلمہ کو ہم فتحہ دیتے ہیں، اور عین کلمہ جو ہے اس کا اعراب، اس کی حرکت جو ہے وہ ہماری اعراب کے مطابق، اس کے باب کے مطابق آتی ہے۔ فعل مضارع میں بھی یہی ہے، شروع میں ہم حرف مضارع لگائیں گے، حروف مضارع یا حروف عطین کہہ لیں یا علامات مضارع کہہ لیں، اس کے لیے مختلف سے استعمال کیے جاتے ہیں۔ بعض لوگ اس کو علامات مضارع کہتے ہیں، بعض اس کو حروف مضارع کہتے ہیں، اور بعض حروف عطین کہتے ہیں۔ ان کا مجموعہ کیونکہ عطین بنتا ہے، اس طرح سے حروف عطین بھی اس کو کہتے ہیں، تو ان کو لگائیں گے، اور اس کے بعد جو ماضی کا فا کلمہ ہے اس کو ساکن کر دیں گے، لام کلمہ پر ہم دمہ دیں گے، اور عین کلمہ جو ہے اس کا اعراب، اس کی حرکت جو ہے وہ عامل کے مطابق آئے گی۔ اب اس کی حرکت عامل کے مطابق یوں آئے گی، مطلب کہ اگر عامل میں اس کی حرکت کے بارے میں یہ ہے کہ وہ مرفوع آئے گا تو مرفوع آئے گا، اس کی حرکت کے بارے میں یعنی وہ دمہ ہے تو دمہ ہے، کہ کسرہ ہے تو کسرہ آئے گی، اور فتح ہے تو یہاں پر فتح آئے گی۔ جیسے نصر ینصر ہے تو دمہ آتی ہے، اور ضرب یضرب ہے تو کسرہ آتی ہے۔ اسی طرح سے فتح یفتح ہے، اس میں بھی فتح آتی ہے۔ حاسب یحسب تو کسرہ آتی ہے۔ قارم یقوم ہے تو دمہ آتی ہے۔ تو دمہ، فتح، کسرہ تینوں حرکتیں اس پر آ سکتی ہیں، وہ مختلف اپنے ابواب کے مطابق آئیں گی۔ اچھا، اس کے بعد فائدہ بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں حروف مضارع 4 ہیں، حمزہ ہے، تا ہے، یا ہے، نون ہے، ان کا مجموعہ عطین ہے، اور ان کو علامات مضارع اور حروف عطین بھی کہتے ہیں، جیسے کہ میں نے آپ کو عرض کیا۔ تنبیہ بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں علامات مضارع حروف عطین مختلف سیغوں میں مختلف ہوتے ہیں، جن کی تفصیل درج ذیل ہے۔ حمزہ، حروف عطین میں سے حمزہ سب سے پہلے آ رہا ہے، تو یہ واحد متکلم کے اندر آتا ہے۔ حمزہ جو حرف عطین ہے، یہ مضارع کے شروع میں آتا ہے، ایک ہی صیغے کے شروع میں آتا ہے، صرف وہ واحد متکلم کے شروع میں۔ نون جو ہے یہ جمع متکلم کے صیغے کے شروع میں آتا ہے، واحد متکلم کے شروع کے صیغے میں جیسے اضرب، اور جمع متکلم کے صیغے کے شروع میں جیسے نضرب۔ اور یا جو ہے یہ تقریباً 6 صیغوں کے شروع میں آتی ہے، 6 نہیں بلکہ 4 صیغوں کے شروع میں آتی ہے۔ صیغہ واحد مذکر غائب، صیغہ تثنیہ مذکر غائب، صیغہ جمع مذکر غائب، اور صیغہ جمع مؤنث غائب، جیسے یضرب، یضربان، یضربون اور یضربنا، ان 4 صیغوں کے شروع میں یا آتی ہے۔ اور جو تا ہے تو یہ تو بہت سارے صیغوں کے شروع میں آتی ہے، تا 8 صیغوں کے شروع میں آتی ہے، جیسے واحد مؤنث غائب کا صیغہ، تثنیہ مؤنث غائب کا صیغہ تضرب، تضربانی، اسی طرح سے واحد مذکر حاضر کا صیغہ، تثنیہ مذکر حاضر کا صیغہ
तदरिबु तदरिबानी, तदरिबूना जमा मुअन्नस जमा मुज़क्कर हाजिर का सीगा, और वाहिद मुअन्नस हाजिर का सीगा, तस्निया मुअन्नस हाजिर का सीगा, और जमा मुअन्नस हाजिर का सीगा, जैसे तदरिबीना, तदरिबानी, तदरिबना। तो इन सीगों के शुरू में हमज़ा, इन सीगों के शुरू में जो है वो ता आती है। इसके बाद बयान कर रहे हैं कि मुज़ारे के 5 सीगों में वो वाहिद मुज़क्कर गायब हाजिर और एक वाहिद मुअन्नस गायब और वाहिद मुतकल्लिम, और जो मुतकल्लिम के आखिर में रफ़ा होता है। 5 सीगों के बारे में मैंने बताया था। 5 सीगों के यानी मुज़ारे के जो एराब होते हैं उनकी, मुज़ारे मुरब है ना, मुज़ारे के मुरब होने के बारे में मैंने बताया था कि अस्मा में असल एराब होती है, इसी तरह से अफ़आल और हुरूफ जो है इनके अंदर असल जो है वो बिना होती है। अस्मा के अंदर असल एराब होता है, लेकिन कभी ये अस्मा जो होते हैं वो फ़ेल के साथ या हर्फ के साथ मुशाबहत रखने की वजह से जो है ये मबनी हो जाते हैं। इसी तरह से अफ़आल जो है इनमें असल बिना होती है, तो कभी अफ़आल अस्मा से मुशाबहत की बिना पर ये मोरब हो जाते हैं। तो फ़ेल मुज़ारे जो है ये नून ताकीद सकीला, नून ताकीद खफीफ़ा और नून निस्मा, यानी वो नून ज़मीर के जो मुज़ारे के आखिर में ज़मीर के तौर पर आता है, इनके अलावा अगर आ रहा हो तो उस सूरत में मुज़ारे जो है ये इसमें फ़ाइल से मुशाबहत की बिना पे, हुरूफ और हरकत व सकनात में मुशाबहत की बिना पे ये जो होता है ये मोरब हो जाता है। अब मोरब होता है तो मोरब का जिस तरह से एराब होता है उसी तरह से इसका भी एराब होता है। अगर हुरूफ़ नवासिब और हुरूफ़ जवाज़िम इस पर दाखिल नहीं हो रहे होते तो उस वक़्त इसका एराब जो है वो हालत रफ़ी इसकी दम्मा से आती है, और कुछ सीगों में पेश दम्मा से आती है, और कुछ सीगों के अंदर जो है वो नून एराबी के साथ आती है। जब इन पे अलामत है, जब इन पे नवासिब मुज़ारे या जवाज़िम मुज़ारे को दाखिल किया जाता है तो उस वक़्त फिर इनके आखिर से जो 5 हरूफ पाँच अपना सीगे जिनके शुरू में जिनके आखिर में दम्मा आती है, उनमें अगर वो नाकिस हों तो उनके आखिर से हालत जज़मी में हरफ इल्लत को गिरा दिया जाता है, और अगर उसके अलावा हों तो उस सूरत में आखिर को जज़म दी जाती है। और हरूफ नवासिब दाखिल हों तो उस सूरत में उस पर फ़तहा आती है, और जितने भी बाकी सीगे हैं उनमें हालत नस्बी और हालत जज़मी जो होती है मुज़ारे की वो नून इराबी को गिरा कर आती है। अच्छा, तो इसका तरीक़ाकार यूँ होता है। अब यही बातें यहाँ पर वज़ाहत से बयान करने की कोशिश करेंगे। मुज़ारे के 5 सीगे कहते हैं कि उनके आखिर में रफ़ा होती है, वो 5 सीगे यही हैं। सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब है, सीगा वाहिद मुअन्नस गायब है, सीगा वाहिद मुज़क्कर हाज़िर है, और सीगा वाहिद मुतकल्लिम, सीगा जवाब मुतकल्लिम है। तो इनके आखिर में दम्मा आता है, जैसे यदरिबू, तदरिबू, तदरिबू, अदरिबू और नदरिबू। मुज़ारे के 7 सीगों के आखिर में नून राबी आता है। इसके अंदर यदरिबानी है, यदरिबूना है, तदरिबानी है, और इसके बाद फिर तदरिबानी मुज़क्कर हाजिर का सीगा है जो उसमें तदरिबानी है, फिर तदरिबूना जमा मुज़क्कर हाजिर का सीगा है, फिर तदरिबीना वाहिद मुअन्नस हाजिर का सीगा है, फिर तदरिबानी तस्निया मुअन्नस हाजिर का सीगा है। फिर बस इन सीगों के शुरू में जो है वो नून निस्वा के अलावा यदरिबना और तदरिबना ये 2 सीगे जो हैं इनमें नून निस्वा आता है। इसके अलावा जहाँ भी मुज़ारे के आखिर में नून आ रहा होता है ये नून इराबी होता है। अच्छा, इसके बाद कह रहे हैं मुज़ारे के 2 सीगों के आखिर में नून आता है जिसे नून निस्वा नून ज़मीरी कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया यदरिबना और तदरिबना जो है इनके आखिर में नून जो होता है इसको नून निस्वा कहते हैं। नून निस्वा यानी ये जमा मुअन्नस का नून है, ज़मीरें आती हैं ना इसके साथ। जैसे माजी की कल मैंने ज़मीरें आपको शुमार करवाई थी, अलिफ तस्निया वाओ जमा नून निस्वा ता तुमा तुम ती तुमा तुन्ना तू और ना। इसी तरह से मुज़ारे जो होता है इसके आखिर में भी ज़मीरें आती हैं यही वाली, और या मुखातबा। ये ज़मीरें जो होती हैं इनमें से तू तुमा तुम ती तुमा तुन्ना जो है ये तू और ना, ये सारी ज़मीरें जो होती हैं ये मुज़ारे के अंदर नहीं आती, सिर्फ माजी के अंदर आती हैं। मुज़ारे के अंदर अलिफ तस्निया आता है, वाओ जमा आता है, नून निस्वा होता है, या मुखातबा आता है। यानी जैसे यदरिबू है तो इसके साथ अलिफ लगी तो यदरिबानी हो गया, तो ये अलिफ तस्निया की है। इसी तरह तदरिबू के साथ तदरिबानी, और तदरिबू हाजिर के सीगे के साथ भी तदरिबानी, फिर मुअन्नस हाजिर के साथ भी तदरिबानी। तो 4 सीगे जो हैं इनके ये सेम ही आते हैं।
ان میں الف تثنیہ کی جو لگتی ہے وہ سبھی میں برابر ہوتی ہے۔ پھر جمع مذکر حاضر اور جمع مؤنث حاضر دونوں کے لیے واو ضمیر لگائی جاتی ہے، جیسے تدریبون اور یدریبون۔ یدریبون جو ہے یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ، اور تدریبون واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، تو ان میں واو جو لگ رہی ہے یہ جمع کی ہے۔ اور نون نسوہ جو ہوتا ہے یدریبنا اور تدریبنا کے اندر لگتا ہے، یہ جمع مؤنث سالم کا، یہ جمع مؤنث کا نون ہوتا ہے۔ اور ایک ہوتی ہے یائے مخاطبہ، یہ واحد مؤنث حاضر کے صیغے کے اندر لگتی ہے، جیسے تدریبینہ ہے، تدریبینہ میں واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے، اس کے اندر ضمیر لگتی ہے۔ تو کہتے ہیں مضارع کے دو صیغوں یعنی جمع مؤنث غائب و حاضر کے آخر میں نون آتا ہے، جسے نون نسوہ یا نون ضمیری کہتے ہیں، جیسے یدربنا اور تدریبنا۔ مذکورہ بالا طریقے کے مطابق جب فعل ماضی سے مضارع بنائیں گے تو مضارع مثبت معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ بنے گا، مضارع مثبت معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ بنے گا، جو اوپر انہوں نے بیان کیا تھا شروع کے اندر۔ اسے مجہول بنانے کے لیے علامت مضارع کو ضمہ اور عین کلمہ کو فتحہ دیتے ہیں، ما قبل آخر کو فتح دیتے ہیں۔ علامت مضارع کو ضمہ اور ما قبل آخر کو فتح دیتے ہیں۔ یہاں پر چونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا شروع کے اندر یہ جتنے بھی طریقے بیان کر رہے ہیں یہ مجرد سے بنانے کے طریقے بیان کر رہے ہیں، اور مجرد کے اندر ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہاں عین کلمے کا اعتبار کیا جاتا ہے، لیکن آگے جب ہم جائیں گے مزید فی کے اندر تو وہاں پر ما قبل آخر کی بات کریں گے، اور یہاں پر بھی اگر ہم ما قبل آخر کی بات کر لیتے ہیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، کیونکہ آخر سے پہلا ہی حرف جو ہوتا ہے وہ عین کلمہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر جو کہہ رہے ہیں کہ عین کلمہ کو فتح دیں گے تو مطلب یہی ہے کہ آپ ما قبل آخر کو فتح دے رہے ہیں۔ اسے مجہول بنانے کے لیے ما قبل آخر علامت مضارع کو ضمہ دیں گے اور ما قبل آخر کو فتح دیں گے۔ اگر پہلے سے علامت مضارع کو ضمہ ہے تو اس کی ضمہ کو باقی رکھیں گے، ما قبل آخر کو فتح دے دیں گے، اور اگر پہلے سے ما قبل آخر کو فتح ہے تو صرف علامت مضارع کو ضمہ دے دیں گے بس۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی کلمے میں معروف کا صیغہ ہو اور علامت مضارع کو ضمہ بھی ہو اور ما قبل آخر کو فتح بھی ہو۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ معروف کے صیغے کے اندر ما قبل آخر کو کسرہ ہو اور ما قبل آخر کو فتح ہو، یا معروف کے صیغے کے اندر علامت مضارع جو ہے وہ مضموم ہو یا مفتوح ہو، کیونکہ وہ صیغے کی جن کے فعل ماضی کے 4 حروف ہوتے ہیں ان کے علامت مضارع جو ہے اس میں مضموم ہوتی ہے۔ جس کے حروف 4 ہوں اس کی علامت مضارع مضموم ہوتی ہے، اور جس کے ماضی کے شروع میں تا آتی ہے، جیسے 4 حروف والے کی مثال دیکھ رہے ہیں، جیسے اکرما جو ہے اس کے شروع میں 4 حروف، اس کے ماضی کے 4 حروف ہیں، یہ صیغہ واحد مذکر غائب ہے، اکرامام 4 حروف ہیں، تو اس کی جب ہم مضارع بنائیں گے تو یکرمو بنے گی۔ اسی طرح سے صرفا، صاد را را فا، یہ صرفا ہے، تو اس کے 4 حروف ہیں، تو اس کی جب مضارع بنائیں گے تو یصرفو بنے گی۔ اسی طرح سے قابلہ، باب مفعلہ سے ماضی کا صیغہ ہے، قابلہ یقابل مقابلۃ، تو یہاں پر قابلہ جو ہے اس کے 4 حروف ہیں، قاف 3 حروف اصلی اور 1 حرف زائدہ، تو اس کی جب مضارع بنائیں گے ہم تو یہ بن جائے گی یقابل، یعنی یا پہ ضمہ آئے گی۔ اور اسی طرح سے جو ماضی ہے اس کے شروع میں تا آتی ہے تو اس کی جب ہم مضارع بناتے ہیں تو اس کے ما قبل آخر کو کسرہ نہیں دیتے، ما قبل آخر کو فتح ہوتی ہے۔ جیسے مزید فی کے اندر ہمارے موجود ہے تکبرہ ہے، تو یہ اس کے شروع میں تا آ رہی ہے، تو اس کی جب ہم مضارع بنائیں گے تو یتکبرو بنے گی، یعنی یتکبیلو نہیں بنے گی، یتکبلو بنے گی۔ اور اسی طرح سے تقابلہ ہے، تو اس کی جب ہم مضارع بنائیں گے تو اس میں بھی یہی ہوگا کہ یتقابلو بنے گی، یتقابلو نہیں بنے گی۔ اسی طرح سے تدحرجہ ہے، یہ رباعی مزید فی ہے، تدحرجہ ہے، اس کے شروع میں بھی تا آتی ہے، تو اس کی جب ہم مضارع بناتے ہیں تو اس میں بھی یہی کرتے ہیں کہ ما قبل آخر کو کسرہ نہیں دیتے بلکہ یتدحرجو بنتی ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ ان دونوں کو منفی بنانے کے لیے ان سے پہلے حرف نفی ما یا لا بڑھا دیتے ہیں، جیسے یدربو سے یدربو اور یدربو سے لا یدربو اور لا یدربو، یا پھر ما یدربو اور ما یدربو۔ ماضی کے اندر جب منفی بنایا جاتا ہے تو اس وقت لا استعمال ہوتا ہے، لیکن ما استعمال ہوتا ہے، اور لا جو ہے جب تکرار ہو تو اس وقت استعمال ہوتا ہے، یعنی فصیح طریقہ یہی ہے کہ ماضی جو ہے اس کو جب آپ منفی کرنا چاہیں تو اس کے شروع میں لا کو صرف اسی وقت استعمال کریں گے جب اس کے شروع کے اندر جو ہے وہ جب اس کا تکرار ہو۔ تکرار ہونے کا مطلب ہے عطف کے ساتھ دوبارہ پھر ماضی آگے آ رہا ہو منفی، تو اس صورت میں ما کو لایا جاتا ہے، لا کو لایا جاتا ہے، وگرنہ ما کو استعمال کرتے ہیں۔ مضارع جو ہے اس کے اندر دونوں کو سیم استعمال کرتے ہیں، کبھی لا کو لیتے ہیں کبھی ما کو لے آتے ہیں۔ لا اور ما کی نفی کے اعتبار سے جو فرق ہے وہ بلاغت کے اعتبار سے تھوڑا بہت کیا جاتا ہے، باقی اور کوئی فرق نہیں ہے۔
خیال رہے کہ بعض کتب میں مضارع کی 11 صیغے شمار کیے جاتے ہیں. 11 صیغے کیسے شمار کیے جاتے ہیں؟ سادہ سی بات ہے، 14 صیغے بن رہے ہیں. ان میں ہم دیکھیں تو 4 میں نے آپ کو بتایا کہ تثنیہ کے صیغے جو ہوں وہ ایک ہی طرح کے ہیں، ایک ہی شکل کے ہیں. جب تثنیہ کے صیغے سارے کے سارے ایک شکل کے تو وہ ایک صیغہ اس کی جگہ پہ لکھ دیں. 4 صیغوں کی جگہ ایک صیغہ لکھ دیں گے، 3 صیغے کٹ جائیں گے تو 14 میں سے 11 رہ جائیں گے. تو کہتے ہیں خیال رہے کہ بعض کتب کے اندر مضارع کے 11 صیغے شمار کیے جاتے ہیں، اس لیے کہ ایک صیغہ تفعلوا واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث حاضر دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. اسی طرح سے تفعلانی جو ہے یہ صیغہ تثنیہ مذکر غائب، تثنیہ مؤنث غائب، تثنیہ مؤنث حاضر، تثنیہ مذکر حاضر تینوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. یعنی تفعلانی 3 جگہوں پہ استعمال ہوتا ہے تو اس کو ایک جگہ پہ استعمال کر لیں تو 2 کٹ جائیں گے، اور ایک جو ہے وہ تفعلوا کے ساتھ جو 2 صیغے استعمال ہوتے ہیں ان میں سے ایک کو استعمال کرے تو ادھر سے ایک کٹ لے گا تو 3 نکل جائیں گے، 3 ہو جائے گا تو درمیان میں بعد میں 11 رہ جائیں گے. یہاں پہ گردان مذکور ہے، گردان کے بارے میں ہم تذکرہ نہیں کریں گے. گردانیں انشاءاللہ عز و جل جو ہے وہ اینڈ میں ہم نے بیان کرنی ہے ساری کی ساری، اور ابھی صرف بنانے کے طریقے ہم پڑھ رہے ہیں. سبق نمبر 10 ہے نفی جہت بلم. نفی جہت بلم، لم کے ساتھ نفی میں انکار کرنا، یعنی فعل نفی ہوگا. فعل نفی میں ہم فعل نفی جہت بلا بھی ہوتا ہے، فعل نفی جہت بھی اپنا ما بھی ہوتا ہے، تو فعل نفی جہت بلم بھی ہوتا ہے، یعنی لم کے ساتھ بھی جہت کیا جا سکتا ہے. جہت کا معنی ہوتا ہے انکار کرنا. جہد یجہدون قرآن پاک میں بھی استعمال ہوا انکار کے معنی میں. اس کا معنی ہوتا ہے انکار کرنا، منع کر دینا کہ میں نہیں کر رہا یہ کام، یہ کام نہیں ہوا. انکار کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. ہوگا فعل نفی. تو فعل نفی جہت بلم کی تعریف کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ فعل جو بدخول لم یعنی لام کے داخل ہونے کے سبب زمانہ ماضی میں کسی کام کے ہونے یا کرنے پر دلالت کرے. جیسے لم یفعل. اچھا یہ مضارع پر داخل ہوگا لم، مضارع کے آخر کو جزم دے گا اور معنوی طور پر بھی تبدیلی کرے گا. یعنی لفظی طور پر تو تبدیلی کر ہی رہا ہے، لفظی طور پر تبدیلی کر رہا ہے، آخر کو جزم دے رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ معنوی طور پر بھی تبدیلی کرے گا. معنوی طور پر تبدیلی صرف منفی ہونے کی نہیں کرے گا بلکہ زمانے میں بھی تبدیلی کر دے گا. کہ زمانہ اس کا مضارع کا جو ہوتا ہے یہ ابھی ہم نے پڑھا حال اور استقبال کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن جب لم اس پہ داخل ہوگا تو یہ زمانہ ماضی میں لے جائے گا اس کو، یعنی ماضی منفی کر لے گا. تو جہاں پر ماضی منفی استعمال ہوتا ہے اسی جگہ پر ہم مضارع لم والا بھی استعمال کر سکتے ہیں. صرفی اعتبار سے اس میں کوئی فرق نہیں ہے، بلاغت کے اعتبار سے بہرحال اس میں فرق ہے. جیسے لم یفعل نہیں کیا اسے ایک مرد نے. اب یہ دیکھیں یفعلو کا معنی کیا ہونا چاہیے تھا؟ کرتا ہے یا کرے گا وہ ایک مرد. حال کے لیے یہ استقبال کے لیے ہونا چاہیے تھا، لیکن لم داخل ہوا تو اس وقت زمانہ ماضی میں چلا گیا، نہیں کیا اسے ایک مرد نے. بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ مضارع معروف کے شروع میں لم کا اضافہ کرنے سے فعل نفی جہت بلم معروف بن جاتا ہے. جیسے یضرب سے لم یضرب، یعنی معروف کے صیغے پر داخل کریں گے تو معروف بن جائے گا، مجہول کے صیغے پر داخل کریں گے تو مجہول بن جائے گا. نوٹ بیان کر رہے ہیں اسے مجہول بنانے کا وہی طریقہ ہے جو مضارع کو مجہول بنانے کا ہے. یعنی مضارع کو جو مجہول بنانے کا ہے مضارع مجہول پر داخل کر دے تو مجہول بن جائے گا. لم فعل مضارع پر داخل ہو کر اس میں 2 طرح کی تبدیلی کرتا ہے، لفظی تبدیلی بھی کرتا ہے اور معنوی تبدیلی کرتا ہے. لفظی تبدیلی کیا کرتا ہے کہ لفظی تبدیلی یہ کرتا ہے اس کے آخر کو جزم دیتا ہے. نحو کی کتب کے اندر آپ نے مضارع کے جزمی حالت جو ہے اس کے بارے میں پڑھا ہوگا کہ مضارع کی جزمی حالت کس طرح سے آتی ہے. مضارع کی جزمی حالت جو ہے وہ 4 طرح سے میرے خیال میں آتی ہے. ایک یہ حالت ہے کہ مضارع کے وہ صیغے جن کے آخر میں ضمہ ہوتا ہے ان کی مضارع کی جزمی حالت جو ہے وہ آخر میں جزم کے ساتھ آتی ہے. وہ مضارع کے صیغے کے جن کے آخر میں حرف علت ہوتا ہے ان کے آخر سے حرف علت کو گرا کے جزمی حالت آتی ہے. وہ صیغے کے جن کے حالت میں جن کے آخر میں علامت جن کے آخر میں جو ہے وہ اپنا نون رابی ہوتا ہے وہاں سے نون رابی کو گرا کر آتی ہے. اور وہ صیغے کے جن کے آخر میں نون نسوہ آتا ہے اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں کرتا، کیونکہ مضارع کے صیغے نون نسوہ والے جو ہوتے ہیں، نون مؤنث والے جو ہوتے ہیں یا نون جمع والے جو ہوتے ہیں، مضارع نون مؤنث جمع والے، یہ جو ہے وہ سارے کے سارے تقدیری ہوتے ہیں، مبنی ہوتے ہیں، اور ان میں اعراب تقدیری ہوتا ہے. تو کہتے ہیں مضارع کے ان 5 صیغوں کو جزم دیتا ہے جن کے آخر میں ضمہ ہوتا ہے. جیسے یفعل سے لم یفعل، تفعل سے لم تفعل، ٹھیک ہے، اور تفعل حاضر کا صیغہ اس میں بھی لم تفعل، لم افعل، لم نفعل. اور اگر ان 5 صیغوں کے آخر میں حرف علت ہو تو اسے گرا دیتا ہے. جیسے یدعو سے لم یدعو، یدعو آخر میں واو آ رہی تھی، لم یدعو کر دیں گے، واو گر جائے گی، عین پہ پیش رہ جائے گا.
ساسکوں کے آخر سے نون اعرابی کو گرا دیتا ہے، جیسے یفعلانی ہے، تفعلانی ہے، یفعلونا ہے، تفعلونا ہے، ان کے آخر سے نون اعرابی کو گرا دے گا۔ اسی طرح سے تفعلینا ہے، واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے، تو تفعلینا اس میں بھی لم تفعلی ہو جائے گا، اور لم تفعلا، لم تفعلو، یوں نون اعرابی آخر سے گر جائے گا۔ دو صیغوں جمع مذکر، جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر، ان میں کوئی عمل نہیں کرتا، کیونکہ اس کے آخر میں مؤنث کا نون آ رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہ مبنی ہوتا ہے۔ تنبیہ بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں لم کی طرح لما لام امر لائے نہیں ان شرطیہ بھی مضارع پر داخل ہو کے اسے جزم دیتے ہیں، اسی لیے ان 5 حروف کو جواز مضارع کہتے ہیں۔ لم بھی جزم دیتا ہے، لما بھی جزم دیتا ہے، لام امر بھی جزم دیتا ہے، لائے نہیں بھی جزم دیتا ہے، ان شرطیہ بھی جزم دیتا ہے، ان شرطیہ مقدرہ بھی جزم دیتا ہے۔ اس کا تذکرہ انہوں نے یہاں پر نہیں کیا۔ ان شرطیہ مقدرہ بھی مضارع کے آخر کو جزم دیتا ہے۔ ان شرطیہ مقدرہ کون سا ہوتا ہے؟ آپ نے کبھی سنا ہوگا کہ مضارع کا جو جواب، امر کا جو جواب ہوتا ہے، جواب امر، جواب نہیں، مجزوم ہوتا ہے۔ یہ جو جواب امر اور جواب نہیں ہوتے ہیں، یہ حقیقت کے اندر جو ہے یہ ان شرطیہ مقدرہ کے معمول ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ مجزوم ہوتے ہیں۔ یعنی یہ کوئی جواب امر یا جواب نہیں ہونے کی وجہ سے یہ مجزوم نہیں ہوتے، بلکہ ان کے شروع میں جو ہے وہ ان حرف شرط مقدر ہوتا ہے، اس حرف شرط کے مقدر ہونے کی وجہ سے جو ہے یہ مبنی ہوتے ہیں، مجزوم ہوتے ہیں۔ اور مجزوم کی جزم کی وہی حالت ہے جو 5 صورتیں میں نے آپ کو بتائیں، کہ وہ جن طریقوں سے آپ سیغے کو دیکھیں گے، جیسا سیغہ ہوگا اسی طرح کے اس کا اعراب آ جائے گا۔ معنوی طور پر عمل کیا کرتا ہے؟ معنوی طور پر عمل یہی کرتا ہے، نفی کا معنی دیتا ہے، اور اس میں جو ہے وہ ماضی کے معنی میں لے جاتا ہے، مضارع کے معنی میں تو ماضی کے معنی میں لے جاتا ہے۔ لم یہ کام کرتا ہے ماضی کے معنی میں تو مضارع کے معنی میں لے جاتا ہے، مضارع کے معنی میں تو ماضی کے معنی میں لے جاتا ہے۔ لما بھی یہی کام کرتا ہے، یعنی آخر کو جزم دیتا ہے، مضارع کے معنی میں تو ماضی کے معنی میں لے جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ لما کے معنی میں یہ فرق ہے کہ لما جو ہوتا ہے یہ ماضی کے استغراق کے لیے آتا ہے، یعنی زمانہ ماضی کے اندر جتنا بھی زمانہ ماضی ہے سب سے نفی کرنے کے لیے آتا ہے۔ یعنی لم کے ذریعے سے، جیسے لم یفعل ہے یا لم تفعل، تم نے نہیں کیا۔ تفعلو کا مطلب کیا تھا؟ تو کرتا ہے یا کرے گا۔ لم تفعل تو نے نہیں کیا، تو زمانہ ماضی مطلق ہے، مطلق زمانہ ماضی کے اندر نفی کر دی۔ لیکن سارے کے سارے زمانہ ماضی سے نفی کی ہو ایسا نہیں ہے، لیکن جب لمحہ لگے گا اس پر تو پھر استغراق کا معنی دے گا، یعنی سارا ہی زمانہ ماضی جو ہے اس سے نفی کرے گا۔ مطلب جب ہم اسی پر تفعل کے اوپر لمحہ داخل کریں گے، لمحہ تفعل، تو اس کا ترجمہ یہ بنے گا کہ ابھی تک اس نے نہیں کیا، مطلب یہ ہے کہ زمانہ ماضی سے لے کر اب تک اس نے یہ کام نہیں کیا ہے، تو پورے زمانہ ماضی کو گھیرے ہوئے ہے اور اس پر یہ دلالت کر رہا ہے۔ لائے امر، لام امر جو ہے وہ امر طلب کا معنی دیتا ہے۔ لام امر ہم مضارع پر داخل کرتے ہیں اس وقت جب حاضر کا صیغہ مجہول ہو یا پھر غائب و متکلم کے صیغے ہوں، اس وقت ہم اس پہ داخل کرتے ہیں۔ غائب و متکلم میں معروف ہو یا مجہول ہو، دونوں صورتوں میں لام امر داخل ہوتا ہے، اور جو معروف کے صیغے ہیں، اس کے حاضر کے صیغے ہیں، اس میں معروف پہ لام امر داخل نہیں ہوتا، مجہول میں لام امر داخل ہوتا ہے۔ اس کے بعد لائے نہیں، اس میں ہر صیغے کے اندر، یعنی مضارع کے تمام صیغوں کے اندر، معروف ہوں یا مجہول ہوں، سب کے اندر لائے نہیں داخل ہوتا ہے۔ ان شرطیہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں، شرط الذاکر یہ آتا ہے، اس کی تفصیلی بات انشاءاللہ نحو کے اندر آئے گی، اور ان شرطیہ کی تفصیل ہم وہاں پڑھ لیں گے۔ معنوی عمل بھی ہم نے پڑھ لیا۔ اچھا، یہاں پہ ہماری گردانیں موجود ہیں، نفی جات بلن، اس کو بھی ہم پڑھ لیتے ہیں۔ نفی جات بلن جو ہوتا ہے یہ بھی نفی کے لیے آتا ہے، مضارع کے اندر منفی کا معنی پیدا کرتا ہے، لیکن مستقبل کے اندر نفی کی تاکید کے معنی کے لیے آتا ہے، یعنی مستقبل کے اندر ہی نفی کرتا ہے، ماضی کے اندر نہیں لے کے جاتا اس کو، لیکن مستقبل کے اندر تاکید کے ساتھ نفی کے لیے آتا ہے۔ مثال کے طور پر تفعلو، تو کرتا ہے یا کرے گا، اب اس میں حال کا معنی بھی ہے اور مستقبل کا معنی بھی ہے، لیکن لن تفعل کر دیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا تو ہرگز نہیں کرے گا، یعنی ایک معنی رہ جائے گا، زمانہ رہ جائے گا، دوسرا زمانہ کٹ جائے گا، زمانہ حال کٹ گیا، زمانہ مستقبل جو ہے وہ یہ باقی رہ جائے گا اس کے اندر۔ کہہ رہے ہیں کہ فعل نفی تاکید بلن کی تعریف وہ فعل جو مستقبل میں کام کے نہ ہونے پر تاکید کے ساتھ دلالت کرے۔ مستقبل کی کیا ضروری ہے، حال میں نہیں کرتا یہ، جیسے لن یفعل، ہرگز نہیں کرے گا وہ ایک مرد۔ بنانے کا طریقہ کیا ہے کہ مضارع معروف کے شروع میں لن، لفظ لن کا اضافہ کرنے سے فعل نفی جہت بلن معروف بن جاتا ہے، جیسے یدریبو سے لن یدریبا۔ نوٹ،
اس سے بھی مجہول مضارع مجہول کی طرح بنایا جاتا ہے، یعنی مضارع مجہول پر آپ لن داخل کر دیں تو مضارع مجہول سے نفی جہت بھی لن بن جائے گا، اور اگر معروف پر داخل کر دیں تو معروف سے بن جائے گا۔ یہ بھی دو طرح سے عمل کرتا ہے مضارع کے اندر۔ اب اس کا عمل دیکھیے، یہ نسبی حالت دیتا ہے۔ اب اس کا لفظی عمل کیا ہوتا ہے؟ جتنے 5 سیغے تھے جن کو یہ جزم دیتا تھا، ان کے اندر جو ہے وہ جو 5 مرفوع سیغے ہیں، جو 5 وہ سیغے جن کے آخر میں دمہ آتی ہے، ان کے آخر میں یہ فتح دے گا، اور وہ 5 سیغے کہ جن کے آخر میں آتی ہے اپنا حرف علت آتا ہے تو اس میں بھی دمہ دے گا، حرف علت واو آئے یا آئے تو اس میں دمہ دے گا، اور وہ 5 سیغے کہ جن کے آخر میں حرف علت الف آئے گا اس میں تقدیری طور پر عمل کرے گا، لفظی طور پر دمہ نہیں دے گا۔ مثال کے طور پر یردا ہے، ردی یردا، یردا جو ہے اس پر لن داخل ہوگا تو تب بھی یردا ہی رہے گا، لن یردا۔ اصل میں کیونکہ یہ پہلے یردیو تھا اور یا ما قبل مفتوح الف سے بدل گئی تو یردا ہو گیا، اب لن داخل ہوا تو یہ لن یردیا ہے، تو اس صورت میں بھی یا ما قبل مفتوح الف سے بدل جائے گی تو یردا ہو جائے گا۔ یعنی اس میں ہمیں لفظی طور پر شکل میں کوئی تبدیلی نظر نہیں آئے گی، ہم تلفظ کے ساتھ، یعنی لفظی اعراب وہ ہوتا ہے نا جس کا ہم تلفظ کر سکیں، تو اس کا تلفظ ہم نہیں کر سک رہے، تو اس وجہ سے یہاں پر تقدیری طور پر عمل کرتا ہے۔ اور وہ مضارع کے سیغے کہ جن کے آخر میں نون رابی ہوتا ہے وہاں پر لن داخل کریں گے تو نون رابی کو گرا دے گا، اور نون رابی کو گرا کر وہاں پر جو ہے وہ نصب دے گا۔ اچھا، لفظی عمل بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں فعل مضارع کے ان 5 سیغوں کو نصب دیتا ہے جن کے آخر میں دمہ ہوتا ہے، جیسے یفعلوا سے لن یفعلا۔ اگر ان 5 سیغوں کے آخر میں حرف علت ہو تو اسے نہیں گراتا نہیں لیکن فتح دیتا ہے، نصب دیتا ہے، جیسے یرمی سے لن یرمیا، یدعو سے لن یدعوا۔ ہاں اگر اس کے آخر میں حرف علت الف ہو تو اس کا نصب لفظوں میں ظاہر نہیں ہوتا، یعنی ہم اس کا تلفظ نہیں کر سکتے، ہوتا ضرور ہے، جیسے یخشا سے لن یخشا۔ 7 سیغوں کے آخر سے نون رابی گرا دیتا ہے، جیسے یفعلانی سے لن یفعلا۔ تنبیہ، لن کی طرح ان، کئی اور اذن بھی مضارع پر داخل ہو کر اسے نصب دیتے ہیں، اسی لیے ان 4 حروف کو نواسب مضارع کہتے ہیں۔ ان جو ہے اس پہ مضارع پر داخل ہوتا ہے اس کو تبدیل کر دیتا ہے، اس کے مصدر کے معنی کے اندر ان تو بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، ہم کلام عرب کو جب پڑھیں گے تو انشاءاللہ پتہ چلے گا وہاں پر کہ ان بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح کئی اور اذن جو ہے یہ سبیت کے لیے استعمال ہوتے ہیں، کیسے سبیت کے لیے آتے ہیں اور کیسے ان کو ہم ترکیب وغیرہ کریں گے جب مضارع پر داخل ہوں گے، تو نصب تو دیں گے مضارع کو لیکن ان کا سسٹم کیسے ہوگا وہ ساری کی ساری انشاءاللہ بحث جو ہے یاد رکھیے گا، ہم نے نحو کے اندر پڑھنی ہے۔ معنوی عمل کیا کرتا ہے؟ مضارع کے اندر نفی مؤکد کا معنی دے دیتا ہے اور اسے مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتا ہے، ماضی کا معنی اس میں سے، حال کا معنی جو ہے اس میں سے نکال لیتا ہے۔ ختم ہوا ہمارا یہ سبق صرف کا، آئیے ہم نحو کی طرف چلتے ہیں۔ آج ہم نے سبق نمبر 6 مرکب اضافی کا بیان جو ہے اس کو پڑھنا ہے۔ کہتے ہیں جس مرکب ناقص میں ایک اسم کی دوسرے اسم کی طرف نسبت کی گئی ہو اسے مرکب اضافی کہتے ہیں، جیسے رسول اللہ۔ اب رسول اللہ کا لفظ جو ہے اس میں رسول کی اضافہ جو ہے وہ اس میں جلالت اللہ تعالیٰ کی طرف کی گئی ہے، تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ رسول جو ہے مضاف ہو جائے گا اور اللہ اس میں جلالت مضاف الیہ ہو جائے گا، مرکب اضافی ہو جائے گا۔ مرکب اضافی میں بیان فرما رہے ہیں کہ پہلے اسم کو مضاف اور دوسرے اسم کو مضاف الیہ کہتے ہیں۔ قواعد و فوائد بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں مضاف پر نہ تنوین آتی ہے نہ الف لام، مضاف الیہ پر یہ دونوں چیزیں آ سکتی ہیں، یعنی جو مضاف ہوتا ہے اس پر الف لام اور تنوین نہیں آتی۔ موانع تنوین میں سے ہم نے دوسری چیز آج پڑھ رہے ہیں، پہلے ہم نے پڑھا تھا موانع تنوین میں سے کہ وہ اپنا اسم جس کے اوپر الف لام داخل ہو جاتا ہے، تعریف کے باب میں، معرفہ کے باب میں ہم نے پڑھا تھا کہ جس پر الف لام داخل ہو جاتا ہے وہاں پر یہ جو ہوتی تنوین نہیں آتی، اور یہاں پر ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ جو مضاف ہو جائے اس پر بھی تنوین نہیں آتی۔ تو 5 موانع تنوین ہیں، یعنی 5 ایسی جگہ ہیں جہاں پر تنوین نہیں آتی، جہاں پہ تنوین کو منع کیا جاتا ہے، ان میں سے 2 ہم نے پڑھ لیے ہیں، بقیہ ہمارے 3 رہ گئے ہیں۔ موانع تنوین آپ آسان ہیں، کوئی اتنی مشکل نہیں ہے، 2 یہ ہو گئے، یعنی جس پر الف لام داخل ہو جائے اس پہ تنوین نہیں آتی، جو مضاف ہو اس پر تنوین نہیں آتی،
اور مبنی پر تنوین نہیں آتی، ٹھیک ہے، جو بھی مبنی جتنے اسماء ہیں وہ سب کے سب ان پر تنوین نہیں آتی. کتنے ہو گئے؟ 4 ہو گئے. اور جو ہے وہ اسم غیر منصف 3 ہو گئے. غیر منصف پر تنوین نہیں آتی 4 ہو گئے. اور 5واں جو ہے وہ ایسا علم کہ جو ایسے ابن یا ابنا سے موصوف ہو جو ایک اور علم کی طرف مضاف ہو رہے ہوں تو اس پر بھی تنوین نہیں آتی. یہاں بیان کر رہے ہیں کہ مضاف پر نہ تنوین آتی ہے نہ الف لام آتا ہے. مضاف الیہ پر یہ دونوں چیزیں داخل ہو سکتی ہیں، لیکن ایک وقت میں ایک ہی چیز آئے گی. یعنی مضاف الیہ جو ہے اس پر تنوین اور جو ہے وہ الف لام دونوں آ سکتے ہیں، لیکن ہم نے کل یہ پڑھا تھا تعریف پر سبق کے اندر کہ یہ دونوں ایک جگہ پر اکٹھے نہیں ہو سکتے. یعنی جو تنوین ہے وہ بھی آئے اور الف لام بھی آئے، یہ دونوں ایسے اکٹھے نہیں ہو سکتے. یا تنوین آئے گی یا الف لام آئے گا، کیونکہ تنوین ہوتی ہے تنکیر کی علامت اور تعریف الف لام ہوتا ہے تعریف کی علامت. تو تعریف و تنکیر دونوں ایک جگہ اکٹھی نہیں ہو سکتے، دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں، اس وجہ سے یہ اکٹھے نہیں ہو سکتے. اور یہاں پر مضاف پر تنوین نہیں آتی. مضاف پر اسی وجہ سے تنوین نہیں آتی کہ مضاف جو ہے وہ معرفہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، معرفہ کرتا ہے نا، مضاف معرفہ ہو جاتا ہے مضاف الیہ کی وجہ سے. تو مضاف الیہ کی وجہ سے یہ معرفہ ہوتا ہے تو اس پر تنوین نہیں آتی، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ تنکیر کے لیے نہیں معرفہ کے لیے آیا ہے، تعریف کے لیے آیا ہے. اور اسی طرح سے اس پر الف لام اس وجہ سے نہیں آتا کہ یہ تعریف کے لیے ہے، اور پہلے ہی معرفہ ہوگا تو آپ ایک اور علامت معرفہ جو ہے اس کو کیوں لا رہے ہیں اس پہ. جیسے والد الرجل اور والد الرجلی. والد الرجل جو ہے اس میں مضاف پر تنوین اڑی ہے، لیکن رجلین کے نیچے تنوین موجود ہے کیونکہ مضاف الیہ پر آ سکتی ہے. اور والد الرجل جو ہے اس مثال میں بھی والد پہ نہ الف لام ہے نہ تنوین ہے، لیکن الرجل جو ہے اس پہ الف لام آ رہا ہے، تنوین نہیں آ رہی، کیونکہ الف لام اور تنوین تو دونوں اکٹھے نہیں ہوتے. آگے بیان کر رہے ہیں کہ مضاف اگر تثنیہ یا جمع مذکر سالم کا صیغہ ہو تو اس کے آخر میں نون تثنیہ اور نون جمع گر جاتا ہے. یعنی اس کے آخر میں نون تثنیہ یا نون جمع لگا ہوا ہو، جیسے مسلمون مسلمین اور اسی طرح سے مسلمانی مسلمینی. یہ کل ہم نے سبق بائے تثنیہ جمع کا پڑھا تھا، اس کے اندر ہم نے یہ نون پڑھے تھے. تو یہ نون جو ہیں جب اضافت ہوتی تو یہ نون دونوں گر جاتے ہیں. جیسے والدار رجل اور مسلم المدینہ. اب والدار رجل والدان ہی تھا، جب اس کی اضافت رجل کی طرف ہوئی تو والدار رجل رہ گیا. اور اسی طرح سے مسلم المدینہ مسلمون المدینہ تھا تو مسلم المدینہ رہ گیا. مضاف کا اعراب بدلتا رہتا ہے، لیکن مضاف الیہ ہمیشہ مجرور رہتا ہے. کہ مضاف کا اعراب عامل کے مطابق ہوتا ہے، تو اس کے پیچھے عامل کس چیز کا ہے، تو اس کے پیچھے رفع کا عامل ہے تو اس پہ رفع آئے گی، اس کے پیچھے نصب کا عامل ہے تو نصب آئے گی، اس کے پیچھے جو ہے وہ جر کا عامل ہے تو جر آئے گی. ہاں مبنی نہ ہو، اگر معرب ہوگا تو بدلتا رہے گا، اگر مبنی ہوگا تو پھر اس کا عمل نہیں بدلے گا، عمل نہیں بدلے گا، ٹھیک ہے، اعراب نہیں بدلے گا. تو کہہ رہے ہیں نا مضاف کا اعراب بدلتا رہتا ہے، لیکن مضاف الیہ ہمیشہ مجرور رہتا ہے. مضاف کا اعراب اسی وقت بدلے گا جب وہ معرب ہوگا، کہ اگر معرب نہیں ہوگا تو آپ سمجھتے ہیں معرب کا اعراب بدلتا ہے، معرب کے علاوہ کا اعراب نہیں بدلتا. جیسے جہاں غلام زیدن رأیت غلام زیدن نظرت الی غلام زیدن. اب پہلی مثال کے اندر غلام زیدن جو ہے یہ جہاں غلام زیدن، اس پہ رفع کا عامل فاعل کا عامل موجود ہے تو رفع کا عامل ہے. اسی طرح سے رأیت غلام زیدن، یہ غلام زیدن مفعول بھی ہے، اور مفعول بھی جو ہوتا ہے اس کا عامل جو ہوتا ہے وہ نصب کا عامل ہوتا ہے، پیچھے رأیت را جو ہے وہ نصب کا عامل ہے. اسی طرح سے الی حرف جار کا عامل ہے اور حرف جار کا عامل جر دیتا ہے. اچھا، حرف جار جو ہوتا ہے یہ صرف ایک ہی حرف ہے جو ہمیں جر دیتا ہے، یعنی فعل اسم پر جو ہے وہ جر دینے کے لیے حرف جار ہی استعمال ہوتا ہے اور کوئی چیز استعمال نہیں ہوتی. جو ہوتا ہے نا اضافت ہوتی ہے، اس کے اندر حرف جار مقدر ہوتا ہے، وہ جر دے رہا ہوتا ہے. یعنی مضاف الیہ جو ہوتا ہے وہ ایسی مجرور نہیں ہوتا، اس کے مجرور ہونے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر حرف جار مقدر ہوتا ہے. اور یہ ہو گئی اضافت مانوی کے بارے میں کہ اضافت فیوی ہے، یہ اضافت لامی ہے، یہ اضافت منی ہے. لیکن جو اضافت لفظی ہوتی ہے وہ اس سے مشابہت کی بنا پر اس کے آخر میں بھی ہم جر دے دیتے ہیں، وہ اس سے مشابہت کی بنا پہ ہوتی ہے، اس میں کوئی عامل وغیرہ نہیں ہوتا. ایک ترکیب میں ایک سے زائد مضاف اور مضاف الیہ آ سکتے ہیں. جیسے ولد کا قلم ولد زیدن، زید کے بیٹے کی قلم. اب قلم مضاف، ولدی جو ہے یہ ما قبل کے لیے مضاف الیہ، ما بعد کے لیے پھر مضاف، زیدن مضاف الیہ. مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر قلم مضاف کے لیے مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی ہو جائیں گے، ٹھیک ہے. اسی طرح سے فرس ولدی وزیر الملک، بادشاہ کے وزیر کے بیٹے کا گھوڑا. اب اس مثال کے اندر فرس مضاف
اور ولد ماقبل کے لیے مضاف ہے، ماں بعد کے لیے پھر مضاف، وزیر ماقبل کے لیے مضاف ہے، ماں بعد کے لیے پھر مضاف، الملک جو ہے یہ مضاف ہے، مضاف ہے مرکب اضافی ہو کر ولد مضاف کے لیے مضاف ہے، پھر مضاف ہے مرکب اضافی ہو کر فرس مضاف کے لیے مضاف ہے، مضاف ہے مرکب اضافی ہو جائے گے۔ جو نکرہ دوسرے اسم کی طرف مضاف ہو اسے نکرہ مخصوصہ کہتے ہیں، یعنی جو مرکب اضافی ہوتا ہے اس کے دو کام ہوتے ہیں، یعنی مرکب اضافی کو جب ہم لاتے ہیں تو دو کاموں کے لیے لایا جاتا ہے۔ ایک اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ مرکب جو اضافی ہوتا ہے یہ تعریف کے لیے آتا ہے اور ایک تخصیص کے لیے آتا ہے۔ مرکب اضافی تعریف کے لیے اور تخصیص کے لیے آنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر مضاف جو ہے وہ مضاف الیہ نکرہ ہو معرفہ ہو تو اس صورت میں تعریف کا فائدہ دیتا ہے، معرف پہ اضافہ ہو جاتا ہے، اور اگر مضاف الیہ جو ہے وہ نکرہ ہو تو اس صورت میں تخصیص کا فائدہ دیتا ہے، یعنی نکرہ مخصوص ہو جاتا ہے۔ تخصیص کیا چیز ہوتی ہے اس کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ تخصیص کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے افراد کم ہو جائیں۔ اب افراد کم ہونے سے کیا مطلب ہے؟ افراد کم ہونے سے مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پر رجل ہے، رجل کے کتنے سارے افراد ہیں؟ دنیا کے اندر جتنے بھی مرد پائے جاتے ہیں تمام کے تمام مرد جو ہیں وہ رجل کے افراد ہیں۔ اگر ہم کہہ دیتے ہیں یہاں پر مثال تھی رجل المدینہ، مدینہ کا بندہ، اب دنیا کے اندر سارے کے سارے جتنے مرد تھے وہ ختم ہو گئے، مدینہ کا بندہ رہ گیا بس، ٹھیک ہے، لیکن اب بھی نکرہ ہے نا، رجل جو ہے وہ کون سا بندہ ہے یہ مراد معلوم نہیں ہے ہمیں۔ اچھا، اسی طرح سے ایک مثال ہم لے لیتے ہیں، جیسے ولد آیا تھا، ولد کا معنی ہوتا ہے لڑکا، اور دنیا کے جتنے بھی لڑکے ہیں سب کے لیے ولد کا لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں ولد وزیر، وزیر کا بیٹا۔ اب وہ ذرا کتنے ہیں دنیا کے اندر؟ بہت سارے ہیں، لیکن کس وزیر کا بیٹا ہے یہ تو معلوم نہیں ہے، نکرہ تو اب بھی ہے، لیکن جتنے افراد پہلے تھے، مثال کے طور پر اگر پہلے جو ہے وہ تقریباً کوئی 1 ارب لڑکے تھے تو ابھی جو ہے وہ چند 100 رہ گئے ہیں، کیونکہ دنیا کے اندر چند 100 ممالک ہیں جن کے اندر چند وزیر بنتے ہیں جن کے چند 100 لڑکے ہوں گے، چلیں چند ہزار لے لیں، چند ہزار لڑکے ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ افراد کی کمی جو ہے یہ تخصیص کہلاتی ہے۔ تو اضافت جو ہوتی ہے اس کے یہ 2 ہی کام ہوتے ہیں، ایک اضافت لفظی اور ایک اضافت معنوی ہے۔ یہ اضافت معنوی جو ہوتے ہیں اس کے یہ 2 کام ہوتے ہیں۔ اضافت لفظی جو ہوتی ہے اس کا مقصد ہوتا ہے تخفیف لفظی۔ تخفیف لفظی کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ایک اسم ہے اس کے آخر میں تنوین آ رہی ہے، اضافت کریں گے تو تنوین نون تنوین گر جائے گا۔ ایک اسم ہے جس کے آخر میں نون جمع یا نون تثنیہ آ رہا ہے تو اس کی اضافت کریں گے تو نون تثنیہ یا نون جمع گر جائے گا، تو تخفیف لفظی حاصل ہو جائے گی۔ یہی مقصد ہوتا ہے اضافت لفظی کے اندر۔ اضافت معنوی جو ہوتی ہے اس کے اندر اضافت لفظی، تو اضافت لفظی والا فائدہ جو ہے یعنی وہ حاصل ہو ہی جاتا ہے، وہ انڈرسٹوڈ حاصل ہونا ہے، یعنی تنوین اڑ جائے گی، اس میں سے نون اعرابی گر جائے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فائدہ حاصل کرنا ہے، یعنی مقصد جو ہوتا ہے اس کی اضافت کرنے کا وہ یہی ہوتا ہے کہ اس کے اندر ہم جو ہے وہ اس کو تخصیص کا فائدہ دیں یا تعریف کا فائدہ جو ہے وہ حاصل کریں۔ تو کہہ رہے ہیں جو نکرہ دوسرے نکرہ کی طرف مضاف ہو وہ نکرہ مخصوصہ بن جاتا ہے، جیسے قلم والدین، لڑکے کی قلم۔ اب کلمے دنیا کے اندر جتنی کلمے ہیں وہ ساری کی ساری کلموں پر لفظ قلم کا اطلاق ہو رہا ہے، کیونکہ لفظ قلم اس میں جنس ہے۔ اور والدین جب کہا تو لڑکوں کی کلمیں رہ گئی، لڑکیوں کی کلمیں نکل گئی، مردوں کی کلمیں نکل گئی، عورتوں کی کلمیں نکل گئی، ساری کی ساری کلمیں نکل گئی، تو تھوڑی سی کلمیں رہ گئی نا اس کے مقابلے میں، یعنی مطلق قلم کے مقابلے میں کلم والدین جو ہے یہ کم کلمیں ہیں، تو تخصیص کا فائدہ حاصل ہوا، بھلے چند ہی افراد کیوں نہ کم ہوئے ہوں، تخصیص کا فائدہ تو بہرحال حاصل ہوگا نا۔ اچھا، اور جو نکرہ معرفہ کی طرف مضاف ہو تو وہ معرفہ بن جاتا ہے، جیسے کلام زیدن، زید ایک معین شخص کا نام ہے تو اس کی قلم ہے، تو دنیا میں جتنی کلمیں ہیں وہ ساری کی ساری نکل گئی، ایک قلم باقی رہ گئی۔ مثال کے طور پر میرے پاس یہ قلم موجود ہے تو میں کہتا ہوں کہ قلمی یہ میری قلم ہے، یا ضمیر معرفہ ہے تو اس کی طرف اضافت ہونے کی وجہ سے قلم بھی معرفہ ہو جائے گی، کیونکہ یہی قلم مراد ہوگی، دنیا میں اور کوئی دنیا میں قلم مراد نہیں ہوگی۔ اردو کے اندر مضاف الیہ اور پھر مضاف آتا ہے، جبکہ عربی زبان میں پہلے مضاف پھر مضاف الیہ آتا ہے، جیسے ماء النہری، نہر کا پانی، یعنی اردو زبان میں پہلے مضاف لے کے آئیں گے پھر مضاف، یہ نہر کا پانی، اب اس میں نہر پہلے آیا اور پانی بعد میں آیا، اور عربی زبان کے اندر پہلے مضاف اور پھر مضاف الیہ آتا ہے، جیسے ماء النہری، پہلے پانی آیا اور بعد میں نہر آئی۔ ترجمہ کرنے کا طریقہ انشاءاللہ اس کا ہم پڑھتے ہیں، آخر کے اندر اس کے ترجمہ کرنے کا طریقہ موجود ہے خلاصۃ النحو میں۔
مرکب اضافی کا ترجمہ کرنے کا طریقہ خلاصۃ النحو کے سبق صفحہ نمبر 207 پر ہے۔ فرماتے ہیں پہلے مضاف کا پھر مضاف الیہ کا ترجمہ کریں گے، درمیان میں عموماً کا، کی، کے، را، ری، رے آتا ہے، جیسے صیامکم تمہارا روزہ، اب تمہارا را آ رہا ہے، ماء البحری سمندر کا پانی، ٹھیک ہے، کا، کی، کے اور را، ری، رے آتا ہے۔ دوسرا طریقہ کیا ہے، کہتے ہیں مضاف اس میں تفضیل ہو تو دونوں کے درمیان میں سے لاتے ہیں، مثال کے طور پر خیارکم، خیار خیر کی جمع ہے، خیر کہتے ہیں بہتر کو، اور خیر خلاف قیاس جو ہے یہ اس میں تفضیل ہے، اس میں تفضیل کی بات آئے گی تو وہاں انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے کہ خیار جو ہے یہ کس طرح سے خلاف قیاس ہے، اسی طرح مشکل صیغوں کے اندر بھی اس کی بات آئے گی۔ خیارکم تم میں سے بہتر، افضلکم تم میں سے افضل، ٹھیک ہے، اخبثکم تم میں سے اخبث۔ صفت کا صیغہ مفعول کی طرف مضاف ہو تو درمیان میں کبھی لفظ کو آتا ہے، جیسے داربو بکرین، یعنی صفت کا صیغہ مفعول کی طرف مضاف ہو رہا ہے تو اس صورت میں یہ اضافت لفظی ہوگی، مانوی نہیں ہوگی، کیونکہ اضافت مانوی اور اضافت لفظی کی تعریفات جو ہے وہ یہی ہیں کہ اضافت لفظی یہ ہوتی ہے کہ صفت کا صیغہ اپنے معمول کی طرف مضاف ہو تو اضافت لفظی ہے، اور صفت کا صیغہ اپنے معمول کی طرف مضاف نہ ہو تو اس صورت میں اضافت مانوی ہوتی ہے۔ تو صفت کا صیغہ اپنے معمول کی طرف ہی مضاف ہو رہا ہے، کہہ رہے ہیں کہ صفت کا صیغہ مفعول کی طرف مضاف ہو، مفعول کی طرف مضاف ہونے کا مطلب مفعول اس کا معمول ہوتا ہے نا صفت کے صیغے کا، جس طرح فعل کا معمول ہوتا ہے اسی طرح صفت کے صیغے کا بھی معمول ہوگا، تو اس صورت میں فرماتے ہیں درمیان میں کبھی لفظ کو آتا ہے، جیسے دارب بکرین، بکر کو مارنے والا، ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے آکل خبزین، روٹی کھانے والا، یہ روٹی کو کھانے والا، دونوں طرح سے ہو سکتا ہے۔ فرماتے ہیں فاعل کی طرف مضاف ہو تو پہلے مضاف پھر مضاف الیہ کا ترجمہ کریں گے، یعنی موصوف صفت کی طرح ترجمہ کریں گے، اور آخر میں والا لاتے ہیں، جیسے حسن الوجہ، حسین چہرے والا، خوبصورت چہرے والا۔ آخری ترجمہ کرنے کا طریقہ یہ بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں مضاف اس میں عدد ہو تو پہلے عدد کو پھر معدود کا ترجمہ کرتے ہیں، اور درمیان میں کا، کی، کے وغیرہ نہیں آتا، جیسے خمسۃ میاہین، 5 پانی۔ اب یہ موصوف صفت کی طرح کا ترجمہ ہو رہا ہے، ممیز تمیز ہے نا حقیقت کے اندر یہ۔ جی، اس کے بعد ہے مرکب توصیفی۔ مرکب توصیفی جو ہے اس کے لیے بھی ہمیں ترجمہ کرنے کی حاجت پڑے گی، یہاں پر ترجمہ کرنے کا طریقہ یہاں پر ہی بیان کریں گے، اس کو ہم رکھتے ہیں اپنے نشان کے ساتھ۔ جی، تو مرکب توصیفی کا بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں جس مرکب ناقص کا دوسرا جز پہلے جز کی صفت اچھائی یا برائی بیان کرے، اس کی صفت بیان کرے، یعنی اس کی کوئی اچھائی بیان کرے یا برائی بیان کرے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، کسی قسم کی بھی صفت ہو سکتی ہے، اس کو بیان کرے تو اسے مرکب توصیفی کہتے ہیں۔ جیسے رجل صالح، رجل فاسق، حجر اسود۔ اب رجل صالح نیک مرد، بندے کی صفت بیان کی جا رہی ہے کہ وہ نیک ہے، اور رجل فاسق بندے کی صفت بیان کی جا رہی ہے کہ وہ فاسق ہے۔ فاسق فسق یعنی گناہ گار ہونا، یہ گناہ کی قسم ہے فسق۔ حجر اسود کالا پتھر، اب اس میں پتھر کی صفت بیان کی جا رہی ہے کہ وہ کالا ہے۔ مرکب توصیفی کے پہلے جز کو موصوف اور دوسرے جز کو صفت کہتے ہیں، جیسے مرکب اضافی کے پہلے جز کو مضاف اور دوسرے جز کو مضاف الیہ کہتے تھے، اسی طرح سے مرکب توصیفی میں پہلے جز کو موصوف اور دوسرے جز کو صفت کہتے ہیں۔ قواعد و فوائد بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں اردو میں صفت پہلے آتی ہے اور موصوف بعد میں آتا ہے، جبکہ عربی زبان میں پہلے موصوف اور بعد میں صفت آتی ہے، جیسے ابھی ترجموں سے بھی ہم نے دیکھا رجل صالح نیک مرد، اب صالح عربی زبان میں بعد میں آ رہا ہے لیکن ترجمے کے اندر پہلے آ رہا ہے۔ یہ طفل جمیل، خوبصورت بچہ، اب جمیل کا ترجمہ جو ہے خوبصورت ہے وہ پہلے آ رہا ہے، اور طفل کا ترجمہ جو ہے بچہ وہ بعد میں آ رہا ہے۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں صفت کبھی مفرد ہوتی ہے اور کبھی جملہ ہوتی ہے، اور صفت اگر مفرد ہو تو 10 چیزوں میں اس کا موصوف کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ صفت کبھی مفرد ہوتی ہے کبھی جملہ ہوتی ہے۔ صفت لفظ ہوتا ہے، صفت بعض لوگ پڑھتے ہیں، فا ساکن نہیں ہوتی، یہ صفتن، یہ وصفن سے بنا تھا، وصفن میں واؤ کا حذف کیا، یہ مثال کے قاعدے کے اندر ہم پڑھیں گے کہ واؤ کا حذف کیا اور واؤ کے جو حرکت ہے وہ ماقبل کے مابعد کی طرف تھی تو سواد کے نیچے زیر آ گئی، اور اس واؤ کے حذف کے عزم میں آخر میں تائے تانیث لگا دی، گولتا لگا دی، تو یہ صفتن بن گیا، تو وصفن سے صفتن بنتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ صفت کبھی مفرد ہوتی ہے اور کبھی جملہ۔ یہاں پر لفظ مفرد میں نے آپ کو کل کہا تھا نا کہ مفرد کا لفظ جو ہے یہ کبھی مرکب تام، مرکب ناقص کے مقابلے میں بھی بولا جاتا ہے، اور کبھی جو ہے یہ واحد تثنیہ جمع کے مقابلے میں بولا جاتا ہے۔ یہاں کہہ رہے ہیں کہ صفت کبھی مفرد ہوتی ہے، مطلب یہ ہے کہ مرکب نہیں ہوتی، یعنی جملہ نہیں ہوتی، اور کبھی جملہ ہوتی ہے۔ یہ کبھی جملہ جب کہا اس سے پتہ چل گیا کہ پیچھے مفرد سے مراد کیا تھا، جملہ نہ ہونا۔
صفت اگر مفرد ہو تو 10 چیزوں میں اس کا موصوف کے مطابق ہونا ضروری ہے. وہ 10 چیزیں کیا ہیں؟ افراد، تثنیہ، جمع، رفع، نصب، جر، تذکیر، تانیث اور تعریف و تنکیر. یعنی ایک واحد تثنیہ جمع ہونا، جیسے رجل عالم، رجلان عالمان، رجال علماء. اب رجل عالم رجل واحد ہے تو عالم بھی واحد ہے. رجلان عالمان رجل تثنیہ ہے تو عالم بھی تثنیہ ہے. رجال علماء رجال جمع ہے تو علماء بھی جمع ہے. رفع نصب جر میں جیسے رجل عالم تو دیکھیں تو رجل پہ حالت رفیع ہے تو عالم پہ بھی حالت رفیع ہے. رجلن عالمن دونوں پہ حالت نصبی ہے. رجلن عالمن دونوں پہ حالت جری ہے. تذکیر و تانیث میں تو رجل عالم امرأۃ عالمۃ. رجل مذکر تھا تو عالم مذکر، اور امرأ مؤنث ہے تو عالمہ مؤنث آ رہا ہے. تعریف و تنکیر کے اندر رجل عالم الرجل العالم. الرجل عالم رجل نکرہ ہے تو عالم بھی نکرہ ہے. الرجل عالم ہے معرفہ ہے تو عالم جو ہے وہ بھی معرفہ ہے. اس کے بعد بیان کر رہے ہیں کہ صفت اگر جملہ ہو تو اس میں موصوف کے مطابق ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے. جیسے جاء رجل ابوہ عالم. اب راجل جو ہے یہ موصوف ہے، ابوہ عالم پورا جملہ ہو کر یہ اس کی صفت بن رہا ہے. جیسے جاء فعل ہے تو رجل اس کا فاعل موصوف، اور ابو جو ہے یہ مضاف ضمیر مضافل ہے. مضاف مضافل مرکب اضافی ہو کر یہ مبتدا بن جائے گا. عالم خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر اب رجل کے لیے صفت بنے گا، اور موصوف اپنی صفت سے مل کر اب یہ جاء کا فاعل بن جائیں گے. اسی طرح سے ذہابت امرأۃ ابوہ عالم. اب ذہابت فعل ہے اور امرا جو ہے یہ موصوف ابو ابوہا مضاف مرکب اضافی ہو کر یہ مبتدا، اور عالم الخبر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبری ہو کر امرا موصوف کی صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر ذہابت فعل کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبری ہو جائے گا. اب ان دونوں مثالوں کے اندر دیکھیں تو رجل مذکر تھا تو ابوہ کے اندر جو ہا ضمیر آ رہی ہے یہ لوٹ رہی ہے رجل کی طرف، تو یہ مذکر کی ضمیر ہے، رجل کے مطابق ہے. رجل واحد ہے وہ بھی ضمیر بھی واحد ہے. رجل مذکر ہے تو ضمیر بھی مذکر ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے ذہابت امرأۃ ابوہا عالم. اس مثال کے اندر دیکھیں تو امرأۃ جو ہے یہ موصوف ہے اور ابوہا عالم جو ہے یہ صفت ہے. تو ابوہا عالم کے اندر ہا ضمیر جو ہے یہ اس کی طرف لوٹ رہی ہے، امرا کی طرف. تو امرا جو ہے یہ بن رہا ہے مؤنث ہے تو ہا ضمیر بھی مؤنث ہے. امرا واحد ہے تو ہا ضمیر بھی واحد ہے. اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ موصوف اگر غیر عاقل کی یا مؤنث عاقل کی جمع مکسر ہو تو اس کی صفت واحد مؤنث یا جمع مؤنث آتی ہے. جیسے اشجار مثمرۃ نساء عاقلات. اب اس مثال میں دیکھیں یہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا کہ اگر صفت مفرد ہو تو 10 چیزوں میں مطابقت ہوتی ہے. تو واحد تثنیہ جمع یعنی افراد تثنیہ جمع کے اندر مطابقت ہوتی ہے، تو اس کے اندر کہیں کہیں تبدیلی بھی ہوتی ہے، ضروری نہیں ہوتی مطابقت. تو اس کی یہ جو قاعدے سے ہٹ کر قواعد ہیں ان کو بیان کر رہے ہیں. کہتے ہیں موصوف اگر غیر عاقل کی یا مؤنث عاقل کی جمع مکسر ہو، غیر عاقل کی جمع مکسر ہو یا پھر مؤنث عاقل کی جمع مکسر ہو تو اس کی صفت واحد مؤنث یا جمع مؤنث دونوں طرح سے آ سکتی ہے. جیسے اشجار مثمرۃ. اب شجر کی جمع اشجار ہے، جمع مکسر اور جمع سالم جو ہیں ان کے بارے میں ہم پیچھے جمع کے سبق میں پڑھ چکے ہیں. تو اشجار شجر کی جمع ہے اور شجر جو ہے یہ واحد ہے. تو اشجار یہ جمع ہے اور جمع مکسر ہے. دیکھ رہے ہیں شجرون نہیں آیا، ٹھیک ہے، یا شجرات نہیں آیا، تو اشجار ہے جمع مکسر ہے. تو مثمرۃ اس کی جو صفت ہے وہ واحد آ رہی ہے، واحد مؤنث. اس صورت میں پتہ کیا ہوتا ہے، یہ اصل میں جماعت کے معنی میں لیتے ہیں. اشجار کو جماعت کے معنی میں لے لیا. جماعت جو ہے یہ اس میں جمع ہے، اور اس میں جمع جب آتی ہے تو اس میں واحد لے لیں، آپ جمع لے لیں، دونوں طرف مراد لے سکتے ہیں. کیونکہ وہ شکل کے اعتبار سے واحد ہوتا ہے لیکن معنوی اعتبار سے جمع ہوتا ہے. تو شکل کے اعتبار کرتے ہوئے واحد بھی لے سکتے ہیں اور معنی کے اعتبار کرتے ہوئے ہم اس میں جمع بھی مراد لے سکتے ہیں. اس وجہ سے وہاں پر جو ہوتا ہے جماعت جو ہے یہ بھی جماعت کے معنی میں لیں گے، یعنی اشجار کی ایک جماعت مکمل. تو جماعت کے معنی میں لیں گے تو اس میں اب اس میں جمع کے معنی میں چلا گیا. اب اس میں جمع جو ہوتا ہے اس کے اندر یہ جائز ہے کہ ہم اس میں واحد لے کے آ جائیں، جمع لے کے آ جائیں. نساء عاقلات، یہ اشجار مثمرات بھی آنا جائز ہے. اسی طرح سے نساء عاقلات. اب نساء امراتن کی جمع ہے، جمع مکسر، بلکہ یہ تو لفظ بھی حروف بھی تبدیل ہو گئے، غیر لفظی سے آئی ہے. اور جو ہے کیا کہتے ہیں نساء عاقلات، عاقلات جو ہے یہ اس کی صفت بن رہی ہے، یہ جمع مؤنث آئی ہے. اس کے بعد بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ موصوف اگر مذکر عاقل کی جمع مکسر ہو تو صفت واحد مؤنث یا جمع مذکر آتی ہے. جیسے اطفال صغیرۃ.
کیونکہ وہاں مؤنث کی بات ہو رہی تھی یا غیر ذویل عقول کی بات ہو رہی تھی. غیر ذویل عقول کو مؤنث کے طور پر لے لیتے ہیں. لیکن اگر جو ہے وہ مذکر عاقل کی جمع مکسر ہے، مذکر عاقل سے مراد مذکر ذویل عقول. ذویل عقول جو ہوتے ہیں یہ انسان، جن اور فرشتوں کو ذویل عقول کہا جاتا ہے. تو انسان، جن اور فرشتوں پر دلالت کرنے والی کوئی صفت ہو یا وہ ذات ہو تو ان کو کہیں گے مذکر عاقل. اب مذکر عاقل کی جمع مکسر ہو تو صفت واحد مؤنث یا جمع مذکر دونوں طرح سے آ سکتی ہے. یعنی جب آپ جیسے طفل کی جمع اطفال ہے، اب اطفال کو جماعت کے معنی میں لیتے ہوئے آپ واحد مؤنث اس کی صفت تو لا سکتے ہیں، لیکن جب جماعت کے معنی میں نہیں لیں گے، جمع کا معنی ہی لیں گے تو پھر ہم کو جو ہے اس کی صفت جمع لانی پڑے گی. لیکن جمع لائیں گے تو مذکر ہے تو مذکر والی لانی پڑے گی. ٹھیک ہے، یعنی اطفال کی ہم صغیرہ لائیں یا صغار لائیں، اطفال صغیرۃ یا پھر اطفال صغار. اسی طرح سے رجال کبار یا رجال کبیرۃ دونوں طرح سے آ سکتی ہے. فائدہ بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں مرکب ناقص کی دو قسمیں ہیں. مرکب ناقص کی دو قسمیں اور ہیں، مرکب بنائی اور مرکب مزجی. جس مرکب ناقص کو ملا کر ایک کلمہ بنا دیا گیا ہو، اس کا دوسرا جز کسی حرف کو شامل ہو تو اسے مرکب بنائی یا مرکب تعدادی کہتے ہیں. جیسے احد عشرہ اور تسع عشرہ. اب اس میں یہ الگ الگ دو حرف تھے، دو کلمے تھے. جیسے احدہ جو ہے یہ الگ کلمہ ہے اور عشرہ الگ کلمہ ہے. جیسے ہم بقیہ گنتی پڑھتے ہیں، احد و عشرون، اثنان و عشرون، ثلاث و عشرون، خمس و عشرون. اب دیکھیں 21، 22، 23. اس میں جو ہم کیا کہہ رہے ہیں، احد و عشرون 1 اور 20، 2 اور 20، 3 اور 20، 4 اور 20، 5 اور 20. ٹھیک ہے، تو اور کا لفظ استعمال ہو رہا ہے، درمیان میں واؤ استعمال ہو رہی ہے. تو یہ جو واؤ استعمال ہو رہی ہے یہاں پر، یہ جب 11 سے لے کر ہم 19 تک جائیں گے تو یہاں پر بھی تو ہونی چاہیے تھی نا، لیکن یہاں پر واؤ موجود نہیں ہے. کیا ہوا کہ دو کلمات الگ الگ تھے، ان کو ملا کر ہم نے ایک کلمہ بنا دیا. جب دو کلمات الگ الگ تھے ان کو ملا کر ہم نے ایک کلمہ بنایا تو دوسرا کلمہ جو ہے اس کے ساتھ واو عاطفہ موجود ہے اور کا معنی دینے کے لیے. کیونکہ ترجمہ جب ہم کرتے ہیں تو اس کے اندر تو ہم 11 ہی لیتے ہیں نا، 12، 13، 14، 15. مطلب یہ ہے کہ 1 اور 2، 1 اور 10، 2 اور 10، 3 اور 10، 4 اور 10، 5 اور 10 یہ مراد لیتے ہیں. تو اور کا معنی دینے کے لیے ہمارے اندر یہاں پہ ایک واو موجود ہے، لیکن وہ واو کو حذف کر کے ان دو کلمات کو ملا کر ایک کلمہ بنا دیا گیا. اس مرکب کو مرکب مزجی کہتے ہیں، مرکب بنائی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، کہہ رہے ہیں کہ جس مرکب ناقص کو ملا کر ایک کلمہ بنا دیا گیا ہو اور اس کا دوسرا جز کسی حرف کو شامل ہو. یہ حرف کو شامل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مانوی اعتبار سے اس میں حرف موجود ہے، تو اسے مرکب بنائی کہتے ہیں یا پھر مرکب تعدادی کہتے ہیں. جیسے احد عشرہ اور تسع عشرہ وغیرہ، یہ اصل میں احدم و عشرون و عشرون تھا، اور اسی طرح سے تسعتم و عشرون تھا. جس مرکب ناقص، کیونکہ ان کا آپ الگ الگ اعتبار بھی کرتے ہیں. اگر ہم ان کی تمیز کی بات کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جب ان کی ہم تمیز لاتے ہیں تو 3 سے لے کر 10 تک کے اسماء عدد جو ہیں ان کی تمیز جو ہے وہ خلاف قیاس آتی ہے. یعنی اگر صیغہ جو ہے وہ کلمہ جو ہے وہ مذکر ہو تو اس میں عدد جو ہے وہ بغیر تا کے آتا ہے، اور مؤنث تا کے ساتھ آتا ہے، اور اگر مؤنث ہو تو تا کے بغیر آتا ہے، خلاف قیاس آتا ہے. عشرون کی بات کریں تو وہ موافق قیاس آتا ہے، یعنی اگر مذکر کا صیغہ ہے تو تا کے ساتھ آتا ہے، مؤنث کا صیغہ تو تا کے بغیر آتا ہے. یعنی مذکر کا صیغہ ہے تو تا کے بغیر آتا ہے، مؤنث کا صیغہ تو تا کے ساتھ آتا ہے. 11 سے لے کر ہم 19 تک میں چلے جائیں تو یہاں پر بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ یہاں پر آپ مثال کے طور پر قلم کی بات کر لیں. ہم کہتے ہیں 11 کلمے، 15 کلمے، تو کیا کہیں گے؟ 15 قلمن. 15 کیوں کہا؟ کیونکہ قلم جو ہے یہ مذکر ہے، تو 5 جو ہے یہ 3 سے لے کر 10 تک کے اسماء عدد میں سے ہے، اس کو ہم تا کے ساتھ لے کے آئیں گے. اور عشر جو ہے یہ موافق قیاس آتا ہے، اس کو تا کے بغیر لے کے آئیں گے. تو ان کو دونوں کو ہم الگ الگ تصور کر رہے ہیں نا استعمال کے اعتبار سے. تو الحقیقت میں اس کا مطلب ہے یہ الگ ہی تھے. اس کے اندر درمیان میں واؤ تھی جس کو حذف کیا گیا ہے، اور واؤ حذف کر کے اس کو ایک کلمہ بنایا گیا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو مرکب بنائی کہتے ہیں. جس مرکب ناقص کے ایک کلمہ بنا دیا گیا ہو اور اس کا دوسرا جز کسی حرف کو شامل نہ ہو، اسے مرکب منع صرف یا مرکب مزجی کہتے ہیں. یعنی دو کلمات کو ملا کر ایک کلمہ بنا دیا گیا ہو اور اس کے اندر اگر حرف ہو، یعنی دوسرا حرف جو ہے وہ کسی حرف کو شامل ہو تو مرکب بنائی یا مرکب تعدادی کہہ دیں گے. اور اگر ایسا نہ ہو، یعنی حرف نہ ہو اس کے اندر، مل رہے ہوں وہ دونوں، یعنی دو الگ الگ مختلف کلمات تھے، ان کو ملا کر ہم نے ایک کلمہ بنا دیا. ایک کلمہ بنانے کے بعد وہ کسی حرف کو شامل نہیں ہے اور کسی حرف کو شامل نہ ہونے کی وجہ سے اس کو ہم مرکب جو ہے وہ بنائی نہیں کہیں گے، بلکہ اس کو مرکب مزجی کہہ دیتے ہیں.
ٹھیک ہے. منع صرف بھی کہہ دیتے ہیں، یہ دوسرا نام ہے. مرکب منع صرف کہتے ہیں، یہ مرکب مسجی کہتے ہیں. مثال دے رہے بال ابکو کی، مشہور زمانہ مثال ہے، بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے. سیوا وئی ہے، راہ وئی ہے، یہ بھی اس کی مثالیں ہیں. اب اس میں جو ہے وہ بالا بکو جو ہے، اس میں بال کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ یہ بال جو ہے یہ ایک بت کا نام تھا اور باک بادشاہ کا نام تھا، اور دونوں سے ملا کر ایک قلعے کا نام رکھ دیا گیا بالا بک. بالا بک جو ہے یہ قلعہ ہے. یہ آپ اگر جو ہے جائیں دمشق سے، اگر لبنان کی طرف جائیں بیروت کی طرف، تو رستے کے اندر روڈ پہ یہ شہر آتا ہے. چھوٹا سا شہر ہے، اتنا بڑا شہر نہیں ہے. بالا بک اس وقت لبنان کا شہر ہے. یہ قلعہ تھا، یہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو فتح کیا تھا. ان کے دور میں یہ فتح ہوا علاقہ ہے. اچھا جی، خلاصۃ النحو اگر آپ کے پاس موجود ہے تو صفحہ نمبر 22 پر جمع مکسر کے اوزان دیے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا تھا استاد صاحب نے پیچھے کہ جمع مکسر جو ہے اس کے اوزان چند ایک میں یہاں دے رہا ہوں، تو اس کا مطلب ہے اور بہت سارے تھے، تو یہاں پر تقریباً 24 اوزان موجود ہیں. تو اس کو آپ دیکھ لیں، اس میں سے جو جمع قلت کے ہیں ان کو نکال کر جمع کثرت کے اوزان جو اس کو لے لیں. مرکب توصیفی جو ہے اس کا ترجمہ، مرکب توصیفی کی ترکیب جو ہے وہ رجل صالح، دوسری جو تھی صفت سبی، اس کا میں نے ترجمہ کر دیا تھا، ترکیب کر دی تھی. یہ صفت جو چھوٹی ہوتی ہے یعنی صفت حقیقی، تو اس کی جو ہے وہ ترکیب کیوں کریں گے؟ رجل صالح، جیسے رجل موصوف اور صالح صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر مرکب توصیفی. ہم نے صفت کے بارے میں 2 قسمیں پڑھی تھی نا، کہ صفت کے موصوف کے صفت مفرد ہو یا موصوف کی صفت جو ہے وہ مرکب ہو. موصوف جو صفت ہے وہ موصوف کی ذات کی صفت بیان کر رہا ہو نا، تو اس کو کہتے ہیں صفت حقیقی. اور اگر موصوف کی ذات کی صفت بیان نہ کر رہا ہو بلکہ ایسی چیز کی صفت بیان کر رہا ہو جس کا موصوف کے ساتھ تعلق ہے، تو اس کو کہتے ہیں صفت سببی. مرکب توصیفی کا ترجمہ کرنے کا طریقہ بیان کر رہے ہیں. کہتے ہیں صفت مفرد ہو تو پہلے صفت کا پھر موصوف کا ترجمہ کرتے ہیں، جیسے رجل صالح، نیک مرد. اس صورت میں اگر صفت کا فاعل، مفعول، ظرف، جار مجرور وغیرہ بھی کلام میں موجود ہو تو اس کا ترجمہ صفت کے ترجمے کے ساتھ ہی کرتے ہیں. یعنی صفت جو ہے یا جتنے بھی اپنے صفت کے سیکھے ہیں، اس میں فاعل ہے، اس میں مفعول ہے، صفت مشبہ ہے، اس میں مبالغہ ہے، اس میں تفضیل ہے، یہ سارے کے سارے شبہ فعل ہوتے ہیں. اور شبہ فعل جو ہوتے ہیں وہ اپنے فعل والا عمل کرتے ہیں، یعنی اپنے فاعل کو رفع، اور جتنی بھی منصوبہ اپنا دیگر آتے ہیں منصوبات معمول، ان کو جو ہے وہ نصب یا نائب الفاعل کو رفع اور بقیہ کو نصب دیتے ہیں. یہ سارا کام کرتے ہیں. وہ اس کا عمل جو ہے وہ ان سب کا شبہ فعل کا آئے گا آگے. تو اب یہ جار مجرور کو جو ہے اس کو بھی اس کے ساتھ متعلق کیا جا سکتا ہے. اسی طرح سے جو ہے اس کا فاعل بھی آ سکتا ہے، مفعول بھی آ سکتا ہے. تو ان کا بھی ظاہری باتیں کو ترجمہ کرنا ہوگا، تو اس کا ترجمہ کہتے ہیں، اس کا ترجمہ بھی اسی کے ساتھ ہوگا. اس صورت میں فرماتے ہیں کہ اس صورت میں اگر صفت کا فاعل، مفعول، ظرف یا جار مجرور وغیرہ بھی کلام میں موجود ہوں تو ان کا ترجمہ صفت کے ترجمے کے ساتھ ہوتا ہے. مثال کے طور پر رجل صالح غلامہ، ایسا بندہ جس کا غلام نیک ہے. اب رجل صالح غلامہ، نیک غلام والا مرد. اچھا، رجل ضارب زیدن، زید کو مارنے والا بندہ. رجل جالس فی البیت، گھر میں بیٹھنے والا بندہ. اب ان تینوں صفتوں میں دیکھیں آپ، پہلی صفت جو تھی اس میں صالح کی جو صفت ہے یہ غلام کی بیان کی گئی، رجل کی بیان نہیں کی گئی. تو یہ صفت سببی ہے کیونکہ موصوف کی صفت بیان نہیں کی گئی. انہوں نے کہا رجل صالح غلامہ، ایسا شخص کہ جس کا غلام نیک ہے. تو غلام کی صفت نیک ہونا بیان کی جا رہی ہے، نہ کہ رجل کی، اور رجل کے ساتھ اس کا تعلق ہے. لیکن رجل ضارب زیدن، زید کو مارنے والا مرد، تو اب رجل کی ہی ضارب صفت بیان کی جا رہی ہے. اسی طرح سے رجل جالس فی البیت، گھر میں بیٹھنے والا مرد، تو جالس جو ہے یہ رجل کی ہی صفت کو بیان کیا جا رہا ہے. اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ جملہ صفت جملہ ہو تو موصوف سے پہلے وہ ایسا، اس وغیرہ کا لفظ جو ہے وہ صفت سے پہلے جو جس کو کا اضافہ کرتے ہیں. جیسے رجل یعلم الفقہ، ایسا بندہ جو فقہ جانتا ہے. اب رجل سے پہلے ایسا آیا، ایسا بندہ کہ یعلم الفقہ، اس سے پہلے جو ہے صفت سے پہلے جو کو لے کے آ رہے ہیں، ایسا بندہ جو فقہ جانتا ہے. رجل یعلم الفقہ، ایسا بندہ جو فقہ جانتا ہے. اب رجل موصوف نکرہ ہے اور جملہ بھی نکرہ کے حکم میں ہوتا ہے، اور نکرہ کا جو ہے وہ نکرہ صفت بن سکتا ہے. تو رجل موصوف اور یعلم الفقہ جو ہے یہ اس کی صفت بن سکتا ہے، وہ مرد جو فقہ جانتا ہے.
جب کوئی اسم مضاف اور مضاف جب کوئی اسم مضاف اور موصوف ہو تو مضاف الیہ پھر صفت اور پھر مضاف موصوف کا ترجمہ کرتے ہیں. جیسے کتاب خالد المفید، خالد کی مفید کتاب. اب اس مثال میں دیکھیں تو مفید جو ہے المفید یہ کتاب کی صفت ہے، تو خالد جو ہے یہ مضاف الیہ ہے. اور مضاف الیہ کے ترجمے کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ مضاف الیہ کا ترجمہ پہلے اور مضاف کا بعد میں کرتے ہیں. تو مضاف الیہ کا ترجمہ کیا پہلے اور اس کے بعد مضاف کا کرنے لگے، تو مضاف میں ہم نے دیکھا کہ اس کی بھی صفت موجود ہے، تو پہلے صفت کا پھر موصوف کا کرتے ہیں. تو پہلے صفت کا کریں گے پھر موصوف کا کریں گے ترجمہ. جیسے خالد کی مفید کتاب، یعنی پہلے خالد کا ترجمہ پھر مفید کا ترجمہ پھر کتاب کا ترجمہ کریں گے. اس میں اشارہ مشار الیہ بھی موصوف صفت ہوتے ہیں، یعنی اس میں اشارہ اور مشار الیہ جب آتے ہیں تو یہ کبھی موصوف صفت بنتے ہیں، کبھی مبدل منہ بدل بنتے ہیں. فرماتے ہیں کہ اس میں اشارہ اور مشار الیہ بھی موصوف اور صفت ہوتے ہیں، لیکن اس میں پہلے موصوف اور موصوف یعنی اس میں اشارہ کا پھر صفت یعنی مشار الیہ کا ترجمہ ہوتا ہے. یعنی موصوف صفت میں ترجمے کا تو یہی طریقہ تھا کہ پہلے ہم موصوف کا صفت کا کریں پھر موصوف کا کریں، لیکن اس میں اشارہ میں اس میں الٹ ہوتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں ذالک الکتاب، وہ کتاب، اب ذالکہ کا ترجمہ پہلے کیا اور کتاب کا ترجمہ بعد میں کیا، وہ کتاب. اگر صفتیں ایک سے زائد ہو تو آخری صفت سے پہلے اور کا اضافہ کرتے ہیں. جیسے الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اب اس میں ہم کہتے ہیں تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے. اب اس میں جلالت ہے موصوف، رب العالمین پہلی صفت، الرحمن دوسری صفت، الرحیم تیسری صفت اور مالک یوم الدین چوتھی صفت ہے. تو ہم ترجمہ کیا کریں گے؟ تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے جو رحمان اور جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے اور رحمان ہے اور رحیم ہے اور مالک یوم الدین ہے. مالک یوم الدین یعنی دین کہتے ہیں جزا کو، جزا کے دن کا مالک ہے. تمام تعریفیں عالمین کے رب، رحمان، رحیم اور یوم جزا کے مالک کے لیے. یوں بھی ترجمہ کیا جا سکتا ہے. اردو زبان کے اندر آپ جانتے ہیں کہ جب اور لایا جاتا ہے تو اس کو بار بار ریپیٹ نہیں کیا جاتا اور جو ہے اس کو بالکل اینڈ میں لے کے آیا جاتا ہے، درمیان میں قومیں لگائے جاتے ہیں اردو کے اندر. ٹھیک ہے جی، ہمارا ناو کا جو ہے وہ سبق ختم ہوا، اس کا موصوف صفت کا سبق. اس کے بعد جو سبق ہے وہ تھوڑا بڑا ہے، اس کو انشاءاللہ عز و جل ہم کل پر رکھتے ہیں. اور سوال ہیں تو بیان کیجیے آپ اپنے. مرکب توصیفی کا سبق ہے، اس کے بعد جملہ اسمیہ کا سبق ہے، جملہ فعلیہ کا سبق ہے. جملہ فعلیہ کا بہت اہم سبق ہے، اس کو یاد رکھنا ضروری ہے. اس کو انشاءاللہ عز و جل ہم جو ہے کل پڑھیں گے اکیلے سے. جملہ اسمیہ پھر جملہ فعلیہ، اور کل جو ہے ہم ساتھ میں جملہ خبریہ اور انشائیہ جو ہے اس کو بھی پڑھ لیں گے. پہلے حروف جارہ والا بھی پڑھ لیں، ہاں حروف جارہ والا بھی پڑھ لیں گے. 4 سبق کل پڑھیں گے نا آپ کے. جی کسی قسم کا سوال ہو؟ آج سبق بالکل آسان تھے، سوالات میرے خیال میں بنتے بھی نہیں ہیں، پتہ نہیں شاید ہوں. کیجیے جی. اللہ اکبر. اوریجنل جو ویورز ہیں وہ اب آتے جا رہے ہیں کہ جنہوں نے دورہ صرف و نحو کرنا ہے. دورہ صرف و نحو کرنے والے اگر 100 بھی ہوں تو کافی ہیں ہمارے لیے، یعنی اس کے لیے ہمیں بہت زیادہ بڑی تعداد کی حاجت نہیں ہے. سیریسلی انداز میں جو کریں تو 100 بھی کافی ہیں، وغیرہ جو ہے وہ بھیڑیں کٹھی کر لیں بہت ساری تو اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا. ان جو کرنا ہی نہیں چاہتے فضول میں آتے ہیں، بعض اوقات ایسے آئے اور دیکھا اور نکل گئے. یہ ہمیں یہاں پر نیٹ پر تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، لیکن جو دوسرے دورہ حدیث ہوتے ہیں اپنا دورہ ہوتے ہیں نا، ان کے اندر بڑا نقصان ہوتا ہے. ابتداءً طلبہ کی اتنی ریل پیل ہوتی ہے کہ تعداد ہمارے کمرے کم پڑ جاتے ہیں اور تعداد پوری نہیں ہوتی، اور آخر میں جو ہے وہ کم ہو جاتے ہیں. جیسے جاؤ ٹاؤن کے اندر میں کروا رہا ہوں تو شروع کے اندر کافی ساری تعداد اتنی بڑی تھی کہ ہم نے کہا کہ کمرہ یہ تبدیل کریں، اس کمرے کے اندر تو افراد پورے نہیں آ رہے. اور دوسرے دن ہمیں کمرہ نیا دیا، تو آج جس کمرے میں ہم نے کروایا تو وہاں پر وہ بھی کمرہ اسی کے برابر ہی تھا، لیکن اس میں پورے آ گئے طلبہ، تھوڑے ہو گئے تھے. حمزہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ سلام استاد صاحب، آپ نے بیان فرمایا ہے کہ ابن اور ابنتن تو اور علم کی طرف مضاف ہوں تو ان پر تنوین نہیں آتی، تو ویسے بھی تو مضاف پر تنوین نہیں آتی، تو اس کو علیحدہ سے بیان کرنے کا. جی زید بن خالد، اب اس مثال کے اندر زید جو ہے یہ موصوف ہے اور ابن خالد مضاف الیہ مرکب اضافی ہو کر یہ
جو ہے وہ خالد زید کی صفت بن رہا ہے. زید تو موصوف ہے نا، زید تو مضاف نہیں ہے. ہم زید کی جو تنوین ہے اس کے اڑنے کی بات کر رہے ہیں. زید ابن خالدین پڑھ رہے ہیں، زید ابن خالدین نہیں پڑھ رہے. ٹھیک ہے، تو یہاں تنوین اڑی ہے. ابن کی جو تنوین ہے وہ تو اڑے گی، وہ تو مضاف ہونے کی وجہ سے جائے گی. جو ہم تنوین کے لیے الگ سے بیان کر رہے ہیں وہ زید کی صفت، زید کی جو تنوین ہے اس کی بات کر رہے ہیں. ویسے اکیلا زید آئے گا تو زید پہ آئے گا نا تنوین آئے گی. خالد ابن الولید، تو اس میں جو ہے وہ خالد کی تنوین کیوں اڑی ہے؟ خالد کی تنوین اڑنے کی وجہ یہی ہے کہ خالد ایک ایسے ابن یا ابنا کی صفت ایک کا موصوف بن رہا ہے. وہ ابن یا ابنا جو ایک اور علم کی طرف مضاف ہو رہے ہیں، اس کے لیے علم آگے مزید علم ہونا ضروری ہے. اگر علم نہیں ہوتا تو پھر نہیں ہوگا. مثالوں میں آپ دیکھیں تو غلطی کی نشاندہی میں شاعر کی مثال بھی دی ہوئی ہے، ابنۃ الشاعر، تو وہاں پر غلطی دی ہوئی ہے، یعنی یہ اس میں ہم تنوین نہیں اڑائیں گے. شہزاد بھائی فرما رہے ہیں کہ فاعل ماضی، فعل ماضی مطلق منفی معروف اور فعل نفی جہد بلم کے ترجمے میں بظاہر تو کوئی بظاہر تو کوئی فرق نہیں ہے. ان میں اصل میں کیا فرق ہے ارشاد فرما دیں. کوئی فرق نہیں ہے. میں نے آپ کو عرض کیا کہ نحوی اعتبار سے، صرفی اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے، اور نحوی اعتبار سے بھی اس میں کوئی فرق نہیں ہے. بلاغت کے اعتبار سے وہ تھوڑا سا فرق کرتے ہیں اس کے اندر کہ اصل سے تبدیل کیا گیا ہے تو اس میں ہم اس کو کب استعمال کریں گے اور اس کو کب استعمال کریں گے. وہاں بھی بلکہ آپ کو چھوٹی کتابوں کے اندر وہاں بھی کوئی فرق نہیں ملے گا. وہاں پر وہ کہیں گے کہ دونوں جگہوں پہ استعمال کیا جاتا ہے. یہ بہت تفصیلی کتابیں جیسے متول وغیرہ ہوتی ہیں نا، ان میں بات کرتے ہیں ان چیزوں کی. آپ کو ٹینشن لینے کی حاجت نہیں ہے، کہیں بھی فرق نظر نہیں آئے گا آپ کو. یہ مجھے سلیم، حمزہ سلیم، ہاں جی، لفظ وصفن ہے یا حقیقت میں وصفن تھا، فعل ان کے وزن پر ہو نا. یہ قاعدہ نمبر 2 ہے یا 3 ہے میرے خیال میں مثال کا. وصفن ہو تو واو کی حرکت ماں بعد کی طرف منتقل کر کے واو کو حذف کرتے ہیں اور آخر میں گولتا لگاتے ہیں تو وصفن بن جاتا ہے، صفتن بن جاتا ہے. یہ وصفن تھا جی. اور مزید جی آج خان بہادر بھائی تشریف نہیں لائے ہیں کیا؟ راجل دارب زیدن کی ترکیب کیا کی جائے گی؟ راجل دارب زیدن جو ہے اس کی ترکیب یہ ہوگی کہ رجل جو ہے یہ موصوف ہے اور دارب مضاف، صفت کا صیغہ مضاف ہے اور زید مضاف الیہ فاعل ہے. تو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر اس کی صفت بنا لیں آپ، یا شبہ فعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمی ہو کر صفت بنا لیں. دونوں طرح سے ٹھیک ہے. موصوف اپنی صفت سے مل کر مرکب توصیفی ہو جائے گا. اس صورت کے اندر تو دارب زید جو ہے یہ لفظی طور پر جو ہے وہ مجرور ہے اور محلی طور پر جو ہے یہ مرفوع ہے، کیونکہ فاعل بن رہا ہے دارب کا تو مقام محل جو ہے یہ رفع کا ہے. اور لفظوں کے اندر دیکھیں تو تلفظ ہم کیا کرتے ہیں، دارب زیدین تو مجرور بنے گا. یا میرے خیال میں آپ نے زیدون ہی لکھا ہے. اگر زیدون ہی لکھا ہے تو یہ جو ہے وہ داربن کی جو یہ فاعل بن رہا ہے شبہ فعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمی ہو کر صفت بن جائیں گے موصوف سے مرکب توصیفی. جی مزید زیدن، رجل دارب زیدن، اس مثال کے اندر رجل جو ہے یہ بن جائے گا شبہ فعل، رجل جو ہے یہ موصوف بن جائے گا اور دارب شبہ فعل، اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل اور زیدن مفعول بھی. شبہ فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر شبہ جملہ اسمی ہو کر صفت بن جائے گا. موصوف اپنی صفت سے مل کر مرکب توصیفی ہو جائے گا. اصل میں مجھے ڈاؤٹ اعراب کا نہیں تھا کہ مضاف کا اعراب کیوں نہیں آ رہا. تو ڈاؤٹ کیا تھا؟ کیمرہ تبدیل ہو گیا جی.
کہہ رہے ہیں سیف اللہ بھائی لم یدرب فعل نفی جد بھی لم مجہول، یہ فعل مضارع، ایک منٹ، فعل مضارع مجہول سے بنے گا، فعل معروف سے نہیں۔ لم جو ہے یہ تو عامل ہے نا، اور معمول جیسا بھی ہوگا اس پہ وہ داخل ہوگا تو اپنا عمل کرے گا۔ اگر مضارع پہلے سے معروف ہے تو اس پر لم داخل ہوگا تو وہ معروف کا بن جائے گا، اور اگر وہ پہلے سے مجہول ہے تو وہ مجہول بن جائے گا۔ بس لم تو ایک عامل ہے، اس نے آ کے عمل کرنا ہے لفظی طور پر معنوی طور پر، بس وہ معروف پہ داخل ہو جائے، مجہول پہ داخل ہو جائے، دونوں پہ داخل ہو سکتا ہے۔ حمزہ سلیم بھائی کہہ رہے ہیں اعراب کا ہی تھا لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی ڈاؤٹ کلیئر ہوا یا نہیں ہوا؟ جی کلیئر ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیرہ۔ بس سوالات کا اختتام ہو گیا، مزید کو سوال تو نہیں ہے، یہ جزاک اللہ ٹھیک کر لینا۔ چلے ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔